سب سے پہلے تعریفیں حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی کہ یہ اسی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہ تنہا سارے جہاں کا پیدا کرنے والا پالنہار ہے اور وہی سب کی بگڑیاں بناتا ہے۔ وہ بڑا عظیم الشان، بڑی بلندی والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں، بے شمار برکتیں نبی آخر الزماں ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے خلفائے راشدین پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، اور سلام ہو آپ کی امت کے نیک مرد و خواتین پر۔ سامعین و سامعات، دو ایسی آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موضوعات مختلف ہوں گے، لیکن میں ان کو جوڑنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں باہر ہنگامہ ہے۔ میں اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آیا تو دیکھ رہا ہوں کہ کاروں کو روکا جا رہا ہے، بچے گاڑیاں روک رہے، کار روک رہے۔ بچوں کے اندر جذبہ ہے، وہ جذبہ یہ دلایا گیا ان کو کہ آج ایک عظیم الشان ہستی کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کے نام پر ہم سبیل لگائیں، پانی پلائیں، شربت پلائیں، ثواب حاصل کریں۔ تو ثواب کمانے کے خاطر معصوم بچے بھی روڈ سڑکوں پر نکل کر کے آپ کو شربت پلانا چاہتے ہیں۔ جذبہ بہت اچھا ہے، مثبت ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت زمانے سے، صدیوں سے جو کام ہوتا ہوا ہے، آتا ہوا آیا، ایک باطل کو حسین بنا کر کے پیش کیا گیا، ایک باطل کانسیپٹ کو، ایک باطل طریقے کو بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کیا گیا۔ اب نسلیں وہی حق کو حق سمجھ رہی، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا تو اسلام کی پہچان ہے، یقیناً وہ کام اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا۔ یہ صحیح اور مستند احادیث کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ گویا کہ اسلام کی پہچان ہے کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، لیکن یہ جس عقیدے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت آج کے ہی دن ہوئی تھی؟ تو اس میں تو تاریخ کے اندر مورخین کا بہت سارا اختلاف ہے۔ پہلی چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مورخین پورے کے پورے جمع نہیں ہوتے ایک بات کے اوپر۔ اگر ایک بھی مورخین میں سے اگر کوئی ایک دو چار بھی نکل جاتے ہیں تب بھی نکل گئے نا، اختلاف تو ہو گیا، پڑ گیا۔ تو تاریخ میں تو اختلاف پڑ گیا، محرم کا مہینے میں بھی اختلاف پڑ گیا، محرم کا مہینہ بھی تھا کہ نہیں تھا، تاریخ بھی تھی کہ نہیں تھی۔ چلیے ہم اکتفا بھی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 10 محرم ہی وہ دن ہو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خانوادے کی شہادتیں پیش آئی۔ ہم سلام کرتے ہیں اس پورے گھرانے کو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے بھی ایسے موقع دے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں حشر کے دن، کیونکہ اللہ کے رسول نے حسین بن علی کی تعریف میں جو بات فرمائی ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے حضرت حسین، رسول اللہ کے لیے تو ان کے دل کے ٹکڑے تھے، کلیجے کے ٹکڑے تھے، ان کے محبوب ترین ہستیوں میں سے، محبوب ترین خلق میں سے، اللہ کی بہت قریب، اللہ کے رسول کے بہت دل کے قریب لوگ ہیں وہ، جس کو رسول اللہ کندھے پر اٹھا کر کے پھرتے ہو، جس کو اٹھا کر کے رسول اللہ علیہ وسلم فخر کرتے ہو میرے بچے، ان کا مقام کہاں اور کہاں ہم جیسے ادنا اور ناپیکا۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں یہاں تک فرما دیا تھا کہ جتنے جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، ان کے جو نوجوان ہوں گے، ان سب جنتی نوجوان کا سردار ہوگا میرا یہ بیٹا حسین۔ یہ مستند روایات ہے، اس کو آپ نہیں ٹھکرا سکتے۔ تو ان کے مقام و مرتبے اور ان کی فضیلتوں کا انکار کرنا
नाइंसाफी और हक से दूर भागना है, बेअदली है, जुल्म है, उनके मरातिब सराखों पर है। अगर 10 तारीख को ही हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा शहीद हुए हो तो रोने और मातम मनाने की कौन सी बात हो गई? पहली चीज़ ये मैं पूछूं लोगों से, ठीक है वो पानी जो पिला रहे हैं उसके ऊपर बाद में करूंगा, जो सबीले लगा रहे हैं उसकी बात बाद में करूंगा। पहले ये है कि ये जो हंगामा होने जा रहा है, जो मातम आप करने के दर पे है, आप ही के मोहल्ले के बिल्कुल बगल में ही है ना, बाजू में ही हो रहा है, तो मैं ये पूछूं ये कौन सी बात हो गई है कि आप उस पर मातम मना करके सीने पीट रहे हैं? रोए वो जो मुनकिर हो शहादत हुसैन के। ये इकबाल ने कहा है, वो बहुत बड़ा मुफक्किर, दुरंदेश, बुर्दबार और बहुत गहराइयों तक सोचने वाला दानिशमंद आदमी था इकबाल इस उम्मत के अंदर। एक सदी हुई ना गुजर कर, 1938 में इंतकाल कर गए ना इकबाल, 1938 में वफात हुई, एक सदी पहले का आदमी है और बहुत मुफक्किर माना जाता है, दोनों तबकात में, शिया भी और सुन्नी भी सब मानते हैं। तो इकबाल कहता है रोए वो जो मुनकिर हो शहादत हुसैन के, मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते जी, मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते। आप एक तरफ ये समझते हैं कि वो शहीद है, आप समझते हैं शहीद है, फिर कहते हैं अच्छा ये एक ही तबके के लोगों के अंदर दो अलग अलग किस्म के जो कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, इसको दोहलापन कहेंगे, मुनाफिकत कहेंगे या क्या बोलेंगे, हमारे पास अल्फाज तो नहीं है, खुद फैसला कीजिए। दोहरी बातें जो होती है, एक तो ये कहा जाता है कि जितने अल्लाह वाले गुजरे जमीन की पुष्ट पर, सबकी खबरें बनी हुई है, सबके खबरों पर शेर उतरे हुए, तलवारें लगी हुई है, हर एक का चिल्ला बना हुआ है, उनकी पूजा पाठ हो रही है, उनकी नजरों नियाज हो रही है। पूछा जाए कि ये क्या हरकत कर रहे हो तुम मरहुमीन के साथ, जब इतना ही आप बोलते हैं कि मरहुमीन के साथ तुम्हारे जो वास्ते हैं, जो अकीदतें हैं, ये क्या है, तो वो हमको उल्टा जवाब ये देते हैं कि तुम्हारे लिए मरहुमीन होंगे, तुम्हारे लिए मुर्दे होंगे, हमारे लिए जिंदे हैं। हमको जवाब देके लड़ते हैं हमसे। हम जब उनसे कहते हैं कि ये पूजा पाठ करना, ये नजर नियाज करना ये गलत है, ये तुम क्या कर रहे हो उन मरहुमीन के साथ, तो वो हमें जवाब देते हैं उलट करके, और हमसे ये कहते हैं कि मरहुमीन तुम्हारे लिए तुम कहते हो, तुम गलत हो, तुम गुमराह लोग हो, इसलिए मरहुमीन कहते हो। अल्लाह वाले जिंदा है, ये हमसे लड़ते हैं। अल्लाह वाले जिंदा है ये कहते हैं, उनका ये कौल है, और वो उसके लिए कुरान मजीद का सहारा लेते हैं, कुरान मुक़द्दस का सहारा लेते हैं, और हमसे ये कहते हैं, जबकि कुरान मुक़द्दस को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना अच्छा सिखाया है बजरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हम रसूलुल्लाह से कुरान सीखे, रसूलुल्लाह के, उनके सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से, मुहद्दिसीन से, आइमा इकराम से, सल्फ़े सालेहीन से हम कुरान सीखे और समझे हैं बाबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान को सल्फ़े सालेहीन के नजरिए से हमने सीखा है वो रसूलुल्लाह तक जाती है कड़ी। तुम जो खुद साख्ता उसके तफसीर और मफहूम को बयान करते हो अपनी तरफ से, वो बातिल है, और तुम हमसे लड़ते हो कुरान को लेकर के। कुरान हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते, ये हमारा दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा सच है हमारा। क़यामत के दिन तुम देखोगे, रोज़े हशर तुम देखोगे, हमारा दावा सच्चा निकलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम रसूलुल्लाह से समझते हैं कुरान। तुम खुद साख्ता मफहूम बयान करते हो उसका, तो तुम कुरान को लेकर के हमसे झगड़ते हो और तुम कहते हो कि कुरान में अल्लाह ये कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने कुरान में कहा है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दे मत कहो, वो जिंदा है। तुम कहते हो, तुम हमसे झगड़ते हो ये कह करके। अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो जिंदा है, उनको मुर्दे मत कहो, इसलिए वो जिंदा है, इसलिए हम उनकी खबरों पर जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। ये इसलिए खबर पर बैठ के खबर वालों से बातें करते हैं। वो ये समझते हैं जैसे इनके दैलान में इनके अब्बू जिंदा है और इनसे बात कर रहे हैं, जैसे इनके दद्दू जिंदा है, इनके नाना हजरत जिंदा है, तो इन जिस तरह से बात करते हैं दीवान खाने में बैठ करके, तो ये हजरत ये समझते हैं, हजरत को ये पट्टी पढ़ाई गई है कि अल्लाह वाले भी वैसे ही जिंदा है, अगरचे कि वो खबर में, लेकिन इनकी बातें कर रहे हैं। बल्कि इनके पास क्या होता है, मर जाने के बाद पावर्स बढ़ जाते हैं, सुनने के पावर्स भी बढ़ जाते हैं, देखने के पावर्स भी बढ़ जाते हैं।
تو یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دوغلی پالیسی والوں سے ہم کیا بات کریں جب تم یہ بات پر ہم سے جھگڑتے ہو کہ وہ زندہ ہے، آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کی مرادیں پوری کرنے پر قدرت رکھ رہے ہیں، اور پھر سینے کیوں پیٹ رہے ہیں ان کے شہادت پر جبکہ وہ زندہ اگر ہے تمہاری نظر میں؟ جی اگر وہ زندہ ہے تو پھر سینے کیوں پیٹ رہے ہو؟ یہی تو بات اقبال نے کہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ؟ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اقبال کہتا ہے آپ منکر ہیں شہادت کے تو کرو، اگر آپ منکر شہادت کے منکر نہیں ہو، شہید مانتے ہو، تو شہید آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ شہداء مردے نہیں ہیں، وہ تو زندے ہیں، ماتم کس بات کا؟ دوغلی پالیسی کیا ہے آپ کی؟ خیر یہ تو باتیں ایسی ہو گئی ہے جو بے معنی ان لوگوں سے بات کرنا۔ لیکن اب اصل بات پر میں آتا ہوں اور آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں، حضرات سے اگر میری بات وہاں تک پہنچ جائے تو ان سے یہ بات پوچھتا ہوں میں کہ بابا پہلی چیز تو یہ ہے تم جو ماتم کر رہے ہو، سینے پیٹ رہے ہو، یہ پتہ نہیں تم کو کس بات پر سینے پیٹنا پڑ رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے، اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میرا بیٹا۔ اگر شہادت کا جام ہم بھی پی سکیں تو انشاءاللہ ہم ان کے قدم پر قدم رکھ کر کے جنت کی طرف جانے کا بندوبست کریں گے۔ رہی بات تمہارے اس کانسیپٹ کی جو پہلے میں نے پیش کیا، تمہارا جو عقیدہ ہے، جو قرآن کو تم ہمیں سکھا رہے ہو، قرآن کہ شہداء کو مردے نہ کہو، وہ زندے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا جو مطلب تم نکال رہے ہو اور جو اس سے جو تم کانسیپٹ اور عقیدہ گھڑ رہے ہو بالکل باطل ہے۔ اللہ نے اگر کہا کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو مردے مت کہو، تو اس کا مطلب تم نے جو نکالا ہے کہ شہداء کی قبروں پر جاؤ اور وہاں بیٹھو، ان سے منتیں مرادیں کرو، ان کی نذر و نیاز کرو، ان کے سجدے کرو، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تم کہاں سے لاتے ہو؟ کس نے تم کو سکھایا؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہ قرآن کی آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ تمہارے امام پر نازل ہوئی ہے، تمہارے شیخ پر اتری ہے، جی تمہارے ابو کے سینے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ کس پر اتری ہے؟ تو محمد رسول اللہ پر اتری ہے۔ اب قرآن کا معلم تمہارا امام ہے یا وہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ ہے؟ کون ہے؟ تو وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین ہے، امام، وہ معلم ہے اس قرآن کے، وہ سمجھائیں گے قرآن کا یہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بتاؤ رسول اللہ نے کب یہ کہا کہ جو مرحومین انتقال کر گئے اللہ والے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے؟ بتاؤ کوئی ایک تعلیم میں رسول اللہ کے تعلیمات میں سے ایک بھی قول لا کر کے دکھاؤ۔ اس کے الٹ اقوال پائیں گے آپ، تمام اقوال اس کے الٹ پائیں گے آپ۔ اللہ کے رسول لعنتیں بھیجتے ہیں، پھٹکارتے ہیں ایسے عقیدہ رکھنے والوں پر، پھٹکار بھیجتے ہیں اللہ کی۔ صحیحین میں متفق علیہ روایتیں موجود، متفق علیہ روایتیں موجود۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہود و نصارہ پر تیری لعنت، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ والوں میں، اللہ کے نیک بزرگوں میں انبیاء کا رتبہ کیا آپ کیا مانتے ہیں؟ نبیوں کا رتبہ اللہ والوں کے فہرست میں کہاں رکھو گے آپ؟ باٹم میں رکھو گے، ٹاپ پہ رکھو گے؟ پورے اللہ والوں کی اگر فہرست بنائی جائے ولی اللہوں کی، تو انبیاء کا مقام ٹاپ پر ہوگا کہ باٹم پر ہوگا؟ جی ٹاپ پر ہوگا۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جو انبیاء کی قبروں پر بیٹھے مجاوری کرے
ان پر تو رسول اللہ لعنت بھیجے اور تم باٹم والوں کو اللہ کا برابر بنا دو اور تم حق پر ہو جاؤ. جی پڑھ رہی ہے کچھ باتیں. کون سا دین اپنا رہے ہو آپ؟ کس دین پر چل رہے ہو آپ؟ جس دین کو اختیار کرے ہو بابا وہ ابو لہب کا دین ہے، وہ ابو جہل کا دین ہے، وہ عتبہ و شیبہ کا دین ہے، وہ ولید بن مغیرہ کا دین ہے اور وہ کعب بن اشرف کا مدینے کے یہودیوں کا دین ہے. تم کس کے دین پر ہو؟ تم محمد رسول اللہ کے دین پر تو نہیں ہو. محمد رسول اللہ تو صاف لعنتیں بھیج رہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کے ذریعے سے وہ زندہ ہے تو تم یہ کام کر رہے ہو. تو تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم قرآن کے عین مطابق ہو، جبکہ تم پورے کے پورے مخالف ہو قرآن کے، اور تم کو شیطان مردود نے پٹی پڑھا دیا، مطابق خط میں بتا دیا تم کو. اب دیکھو خبر کے نومن مٹی اور برزخ کے اندر کی زندگی کا انکار ہم ہرگز نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہے. برزخ کی زندگی ہے وہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں، وہ برزخی زندگی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ بھی کہا ساتھ میں. قرآن کا یہ ایک جملہ واضح کر رہا ہے آپ کے سامنے. اگر آپ کے اندر بھیجا ہے، گوبر نہیں بھرا ہوا ہے آپ کے اوپری حصے میں، اوپر کی منزل میں گوبر نہیں ہے تو آپ کی منزل میں آپ کے، اور بھیجا ہی ہے اور انسانی عقل رکھتے ہو، تو قرآن کا یہ جملہ واضح کر رہا ہے آپ کے سامنے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تم کو اس زندگی کا شعور نہیں ہے. تم کو اس زندگی کا شعور، آپ سے، جناتوں سے، انسانوں سے قرآن کلیئر کر رہا ہے کہ تم کو اس زندگی کا شعور نہیں. اب تم یہ حماقت کر رہے ہو، اللہ تجھے نہیں ہوگا شعور، نعوذ باللہ، ہم کو شعور ہے، ہم کو معلوم ہے، اس لیے ہم جا کے پوجا کر رہے ہو. اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو شعور نہیں، اور آپ شعور بتا رہے ہیں اپنا، اللہ کو حماقت بتا رہے ہیں، اور خود طے کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری سن رہے ہیں. جی سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَن فِي الْقُبُورِ، اے نبی بے شک تو ایسا نہیں میرے حبیب کہ تو خبر والوں کو سنا دے. ہاں اللہ چاہتا ہے تیرے ذریعے سنانا ہے، کسی کو سنا دیتا ہے. جی آپ اپنی جانب سے قبر میں مدفون لوگوں کو کچھ سنانا چاہو تو اے نبی محمد آپ میں وہ قدرت نہیں ہے کہ آپ خبر والوں کو سنا سکیں. سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا سنانا سنا دیتا ہے. تو وہ برزخی زندگی ہے. اب رہی بات دنیاوی زندگی کی، اس زمین کی پشت پر محمد رسول اللہ بحیات صحابہ کے سامنے موجود تھے، صحابہ اکرام سے کام لے رہے ہیں، رسول اللہ باتیں کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، آرڈیننس آ رہے ہیں، رسول اللہ پر وحی اتر رہی ہے، صحابہ سے باتیں ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے. جیسے آزمائش کی ہماری زندگی زمین کی پشت پر رکھی گئی ہے. یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الامتحان کی زندگی الگ ہے. یہ دار الامتحان کے پہلے کی بھی ایک زندگی گزری، مادر رحم میں بھی ایک زندگی تھی، ہماری ماں کے پیٹ میں بھی، وہ عالم دوسرا تھا. وہ زندگی کا شعور اب نہیں آپ کو. اب میں صرف اتنا پوچھوں کہ ماں کے پیٹ کی زندگی کا شعور ہے آپ کو؟ جبکہ اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ، ماں کے پیٹ سے ہی نکل کے آئے ہر کوئی. وہ عالم کا شعور نہیں ہے. اس سے پہلے کے عالم نطفے میں تھے باپ کے، وہاں کا شعور کہاں سے لاؤ گے؟ اس سے پہلے نباتات میں خیط تھے، اناج میں خیط تھے، بعد میں باپ کا نطفہ بنا ہے، وہاں کا یاد نہیں ہے. اس سے پہلے عالم ارواح میں روحوں کی شکل میں پڑے ہوئے ہو، وہاں کا یاد نہیں. کہاں سے لے آؤ گے تم شعور؟
یہی کا شعور بہت کم لوگوں میں ہے جی. موجودہ زندگی کا شعور نہیں جینے کا نادانو. جو زندگی گزر رہی ہے زمین کی پشت پر اس کے جینے کا شعور نہیں ہے تو تم جا رہے ہو عالم برزخ کا شعور حاصل کرنے, عالم فیصل کا, عالم حساب کا شعور حاصل کرو گے. وہ تو جو اللہ بتاتا ہے اس پر ایمان رکھو, بس اتنا ہی ہے آپ کا اور ہمارا کام. تو شعور نہیں ہے ہم کو اس کا. اللہ نے کہا تم کو شعور نہیں ہے اس زندگی کا. رسول اللہ یہاں پر تھے دارالامتحان میں صحابہ کے بیچ میں. صحابہ کا ایک وفد آتا ہے, رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہم نے دیکھا بعض ملک شام کی طرف کی حکومتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی رعایا تعظیماً سجدہ کرتی ہے ان بادشاہوں کو. وہ ملکوں کے بادشاہوں کو ان کی رعایا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعظیماً تکریماً اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ. ہم تو مقام نہیں سمجھتے بادشاہ کا کچھ بھی آپ کے مقابلے میں, آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, تو ہمیں اجازت دیجئے تکریماً تعظیماً آپ کو ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح حدیث ہے. رسول اللہ غضبناک ہوئے, گرجدار آواز میں کہتے ہیں خبردار تم نہ مجھے سجدہ کرنا, نہ کسی بادشاہ کو سجدہ کرنا, نہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنا. میری شریعت میں سجدے کی اجازت اگر ہوتی تو میں عورتوں کو حکم کرتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے. اجازت نہیں. زندہ بحیات دنیا کی پشت پر بیٹھے ہوئے, زمین کی پشت پر عالم امتحان میں رسول اللہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے کی اجازت نہیں دیتے اپنے لیے بھی. تو تم انتقال کر گئے سو لوگوں کی خبروں کے لیے جواز نکال لیتے ہو. تمہارا کون سا دین ہے رے بھائی؟ کون سے دین پر ہو تم؟ اور ایک ہنگامہ مچا کے رکھے ہو زمین کی پشت پر, غیر اللہوں کی پرستش آباد کر کے رکھے ہو, ان کی نظر و نیاز, ان کے ذبیحے, ان کے آستھانے آباد, اور تم اس کو دین حق سمجھتے ہو. یہ باطل ہے, سراپا باطل ہے. ایک ہی اللہ کی پوجا ہوگی, ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی, یہی دین حق ہے, اور اس پر سب کو اکٹھے جمع ہونا ہے, پوری انسانیت کو. قل یا ایھا الناس, اے محمد کہہ دو ساری انسانیت سے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں تم سب کے لیے پروکتا بن کر کے آیا ہوں, کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں. اگر مسلمان کہیں کہ ہمیں کمیونٹی ہے اور محمد پر ہمارا حق ہے, تو تمہارے باپ کا حق نہیں, کسی کے باپ کا حق نہیں. اور تم ایک کمیونٹی اگر بن رہے ہو تو تم بنو, اللہ کسی کو کمیونٹی بننے کا حکم نہیں دیتا. اللہ ایک فرقہ نہیں بنانا چاہتا کسی کو بھی. اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم سب مل کر کے ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ایک اللہ کی رسی مضبوط تھامو, سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ. محمد رسول اللہ بھی یہی فرماتے تھے, کلکم من آدم وآدم من تراب, انسانوں تم سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے پیدا ہوا, یہی تمہاری اصل ہے کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے. تم سب ایک عیال اللہ ہو, ایک خاندان ہو, اللہ کا کنبہ ہو. پورے مرد اور عورتیں زمین پر جتنی بھی ہیں, آدم ذات, مانو جاتی پوری کی پوری, کمپلیٹ مانو جاتی پوری ایک خاندان, ایک کنبہ ہے. یہ رسول اللہ فرماتے تھے. اور تم سب کا معبود ایک معبود ہے. یہ دین حق ہے. تم سے پہلے کے لوگ جبکہ کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی, رسولوں کی تعلیم تھی, اس کے باوجود بھٹکے, تو اللہ نے کہا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی, ہدایتوں کے آ جانے کے بعد فرقے بنے ہیں بدبخت.
ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، جبکہ حکم ہماری طرف سے صرف یہی تھا کہ سب مل کر کے، متحد ہو کر کے، ایک بن کر کے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کرو، یہ حکم تھا۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کا نظام رکھو، نماز پڑھو، اپنے رب کے سامنے جھکاؤ اپنی آتما کو، اس پرماتما کے سامنے اپنی آتما کو جھکاؤ۔ دوسرا، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، زکوٰۃ کا نظام رکھو، مسکینوں پر، محتاجوں پر اپنے مال کو خرچ کرو، ان کو کھلاؤ، اپنی روزی کو شیئر کرو ان کے ساتھ۔ ذالک دین القیم، یہی دین ہے جو مستحکم ہے اور مطلوب ہے۔ تمہارا ودھاتا، تمہارا پرماتما یہی تم سے چاہتا ہے کہ تم سب ایک کنبہ، ایک خاندان بن کر کے اس پرتھوی پر جیو۔ تم کو انیک طبقوں میں، فرقوں میں، ٹکڑوں میں بانٹنا یہ اس کی اچھا نہیں ہے، تو تم اس کی اچھا کے وردھ جی رہے ہو۔ اس کے اچھا انوسار اگر جیون بتانا چاہتے ہو تو سب ایک ہو جاؤ اور ایک پرماتما کے بھکت بنو، یہ اس کا آدیش، یہ اس کا حکم۔ کلیئر؟ تو پھر یہ جائے کہ تم کلمہ پڑھ کے ٹکڑے بن رہے ہو، تم محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر کے ٹکڑے بننا چاہتے ہو، یہ انہی ناپیکاروں کی چال ہے جو خود تو ٹکڑے بنے، جو خود تو باغی بنے اللہ کے، اور وہ ایسا ڈیزائن کرے کہ تم بھی ایک نہ رہو، تم بھی ٹکڑے بن کر کے رہو۔ یہ انہی کا ڈیزائن ہے۔ سب سے پہلا ٹکڑا تو انہوں نے تم کو یہ سیدنا علی کے نام پر کاٹ کے نکال لیا، چھاٹ کے۔ شیطان نے کیا یہ کام، اور شیطان کے ان ایجنٹوں نے کیا جو اہل کتاب کہتے اپنے آپ، انہوں نے ڈیزائن کیا، ان کو اچھا خاصا ایک مواد مل گیا۔ تم جب شروع کرے اختلافات تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو اور ہوا دو۔ جب تم نے خلافت کے اوپر چرچے شروع کر دیے، خلافت کے چرچے تمہارے اندر شروع ہوئے اور کانا پھوسی شروع ہو گئی، یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، تو اس کو انہوں نے اچک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ان میں ٹکڑا، ان کو پھاڑ دینے کا، پھاڑو۔ عبداللہ ابن سبا نامی مجرم کو انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا کر کے بہروپیے کو بھیج دیا تمہارے بیچ۔ وہ آ کر کے پھر اب یہ شروع کر دیا اپنی مشن پر کام کہ خلافت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے ہڑپ لی ہے، جبکہ علی کا حق تھا۔ وہ اس طرح تم کو پھاڑ کے رکھ دیے۔ نادانوں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محصور کر لیا گیا تھا، میں مختصر کر دے رہا ہوں، ٹائم ہو گیا میرا، بند کرنا ہے میرے کو اپنے بکواس، میں بکواس کرتا ہوں جو بند کرنی ہے مجھے۔ تو کون تھے جو پروٹیکشن دے رہے تھے ان کو؟ عثمان کو، معلوم ہے؟ راتوں میں جاگ کر کے، راتوں کی نیند حرام کر کے، قربان کر کے حضرت عثمان کا تحفظ کرنے والا کون تھا؟ وہ جانتے ہو؟ جس کا تم نام لے رہے ہو کہ خلافت کے حقدار تھے، عثمان نے ان کا حق غصب کر لیا۔ جس کا غصب ہوتا وہ حق، جی وہ بغض رکھتا ہے یا تحفظ کرتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں حسن حسین بیٹوں کو لے کر کے پوری رات حضرت عثمان کا پروٹیکشن کرتے تھے، ٹھہر کے بلوائیوں سے بچاتے تھے، رات کی نیند قربان، دن کی چین قربان کر، کہیں ان پر حملہ کر دیں گے یہ نادان لوگ، بے وقوف لوگ حملہ کر دیں گے۔ پوچھا گیا کئی مرتبہ علی کو تو کہتے ہیں ابو بکر مجھ سے افضل تھے، عمر مجھ سے افضل تھے، عثمان مجھ سے افضل تھے، میں کبھی اپنے آپ کو نہ ابو بکر سے افضل کہتا ہوں، نہ عمر سے، نہ عثمان سے۔ تم کہتے ہو، میں نہیں کہتا۔ وہ کہتے تم کہتے ہو، میں نہیں کہتا۔ بند کرو تمہاری یہ بکواس، تمہاری باتیں بند کرو۔ پسند نہیں کرتے تھے خود کے لیے ایسی باتیں، جب لوگ یہ چرچے پھیلا رہے ہیں تو اپنے لیے ایسی باتیں خود پسند نہیں کرتے۔ مت کرو ایسی باتیں تم لوگ۔ خود علی کو بھی شہید کیا گیا بھائی، بہت ساری باتیں بتانے کے لیے یہ وقت نہیں ہے میرا بتانے۔ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، انہوں نے حسین کے باپ کو بھی شہید کیا ہے، انہوں نے حسین کے بھائی کو بھی شہید کیا ہے، زہر دلوا کر کے مروا دیا حسن بن علی کو رضی اللہ تعالی عنہما کو۔
اور یہ سب میرے آقا کو معلوم کرا دیا گیا تھا، بذریعہ وحی کے متنبع کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ اپنے زندگی میں ہی آنکھیں آپ کی اشکبار ہو گئی تھی بچوں کو دیکھ کر کے، اور کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ دو مسلمانوں کے جھگڑے جب ہوں گے، دو جماعت بنیں گے تو یہ صلح کرائے گا میرا بیٹا، اور یہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اس کو زہر دے دیا جائے گا۔ جانتے تھے اور کہتے تھے یہ حسین، یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ یہ قربانیاں تو آل رسول کو دینی تھی، یہ مقدر میں اللہ نے لکھا کہ ان کے سربلند جو کرنا تھا، اللہ کو جنت کے سردار جو بنانا تھا ان لوگوں نے، اس لیے شہداؤں کے بھی سردار بنانا تھا۔ یہ اللہ کے منشوں میں سے منشی ہے، اللہ کے چاہتے ہیں۔ موت تو ایک پل ہے بابا، ہر ایک کو آنی ہے، بستر پر مرو کہ میدان میں مرو، موت تو آنی ہے، موت تو آئے گی نا، اس سے چھٹکارا کس کو ہے؟ لیکن وہ عظیم الشان موت اللہ نے لکھی تھی اپنے عظیم الشان گھرانے والے رسول اللہ کے گھرانوں کے لیے، ہو گئے، وہ جو ہونا تھا ہوا۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے سردار ایسے تو نہیں ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی۔ تم کیا قربانیاں دے رہے ہو؟ تم ان کے راستے پر چل رہے ہو؟ ان کے نام پر چونگے کھانا، دہی بوتی کھانا، کھچڑے کھانا، ان کو کیش کرنا، یہ تمہارا دھندا بن گیا ہے دین۔ تم نے دین کو دھندا بنایا، اور انہوں نے ہی نہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے، یہ بھی تو غدار ہے۔ یہ جو صاحبین بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر پسار کر کے، جو اپنے پیروں پر جھکاتے ہیں پوری امت کو، نذرانے لے لے کر کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، جو نذرانہ دیتا ہے اس کے سر پر ان کا ہاتھ ہے، اور جو نذرانہ نہیں دیتا وہ فقیر کو باہر بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ یہ ظالم بھی تو کیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے دین کو، اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، شرم ان کو آتی نہیں، کہنے کو بہت ہے لیکن اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اور دعوت حق یہی ہے کہ سب ایک ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی مضبوط پکڑو، فرقوں سے نکل جاؤ، فرقے مت بنو۔ ایک وقت تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی نعمت ہوئی تم پر تو تم ایک ہوئے، پھر کیوں کٹ رہے ہو؟ تمہیں تو لوگوں کو جوڑنا ہے، جو ایمان نہیں لائے ہیں، رسول اللہ کو نہیں جانتے، ان کو جا کر کے بتانا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ کون ہے، کیا چاہتے تھے، کیا تمہارا رب چاہتا ہے، تمہارا پرماتما کیا چاہتا ہے۔ یہ تو لوگوں کو بتانے کا کام کرنا ہے آپ کو، آپ تو آپس میں ہی لڑکے بھڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، ایک ہو جاؤ، اور یہ جھگڑے بند کرو، یہ تماشے بند کرو۔ اور سب کو کہہ رہا ہوں میں یہ بات، ہاں ہم بھی کم نہیں ہیں، ہاں ہم بھی کم نہیں ہیں، ہمارے پاس توحید کا جھنڈا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ توحید کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جنت ہمارے بابا کی رجسٹریشن ہو گئی، سو ہے، ہمارا کچھ بھی بال باقا ہونے والا نہیں ہے۔ پورے کامہ کریں گے غارت ہو جانے کے، اور زام لے کے بیٹھے ہوئے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ بیواؤں کی زمین ڈال لیں گے، یتیموں کا مال کھا لیں گے، پھپھی کو حصہ نہیں دیں گے، بہن کا حصہ کھا جائیں گے وراثت کا، سو بدماشیاں کر کے بھی بولیں گے ہم مواحد ہیں۔ سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، میرے اہل و عیال کو اللہ صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر لگا، اور جتنے لوگ مسجد حاضہ میں جمع ہے، اللہ ہم سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیے، اللہ ہمارے مرد و خواتین کو صراط مستقیم پر چلائیے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے، اور تمام جہان والوں کو، مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو، سب پر رحم و کرم فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔